أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. ہم لوگ پرسوں ایک تو یہ پڑھے تھے کہ مساجد کو پامال کرنے کے بارے میں، ہے نا، کہ مساجد کی آبادی، اصل آبادی کیا تھی؟ ذکر اللہ، یعنی نماز سے، ذکر سے، عبادات سے، یعنی اللہ کی جس سے قربت حاصل ہو، اللہ کے احکامات کی پیروی ہو، یہ اصل میں کہا جائے گا کہ مسجد کی آبادیاں ہیں، یعنی کہ مساجد کی تعمیرات کو خوب بلند بلند کیا جائے. تو اصل میں یہاں پر جو آیات نازل ہوئی ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اصل میں یہ آیات جو ہے، ایک تو بیت المقدس کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے، دوسرا صلح حدیبیہ کے وقت کعبۃ اللہ میں جو داخلے سے منع کیا گیا اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. مگر یہاں پر عمومی طور پر، حالانکہ واقعات دو ہیں اس کی شان نزول میں، کہ ایک یحییٰ علیہ السلام کو جب اسرائیلیوں نے قتل کیا، بنی اسرائیلیوں نے، تو اس کی بدلے کے طور پر بخت نصر بادشاہ کے ہمراہ اس کی مدد سے، حالانکہ وہ مجوسی تھا مگر مدد کے لیے نصرانیوں نے اس کو ساتھ لیا اور اپنے بادشاہ کے ماتحت میں بیت المقدس پر چڑھائی کی اور سارے اسرائیلیوں کی تخت کو، ان کی سلطنت کو، ان کی قوتوں کو پامال کیا، اور کعبۃ اللہ میں، یہ بیت المقدس میں خنزیروں کا گوشت، گندگیاں ڈالے، اور تورات کے صحیفوں کو بھی جلا ڈالا، آسمانی کتاب کو جلایا، اور یہ بیت المقدس کی عمارت کو منہدم کیا. یعنی ہر طریقے سے ہلاکت اور بربادی اور پامالگی کا اظہار انہوں نے کیا بنی اسرائیلیوں کی سے مقابلے میں. تو یعنی اب دشمنی آپس کی تھی، بنی اسرائیلیوں کے ساتھ تھی، نصارہ کی، انہوں نے ان کے نبی کو قتل کیا تھا، مگر بے حرمتی کس کی گئی؟ بدلے میں بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کی بے حرمتی کی گئی، اس کو پامال کیا گیا. تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین. اور یہ جو ہے بیت المقدس کی بربادی تقریباً 100 سال کے عرصے سے زیادہ تک کے لیے یوں ہی بربادی رہی، ویران بن گیا بیت المقدس، برباد رہا. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا نصرانیوں کے ہاتھوں سے، بغیر کسی خون خرابے کے، کیونکہ ان کی آسمانی کتاب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی صفات لکھے ہوئے موجود تھے. تو انہوں نے لڑنا جھگڑنا بیکار سمجھتے ہوئے چابیاں حوالے کر دی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس کی تعمیر کروائی اور اس کو آباد کیا، پھر اس میں نمازیں وغیرہ قائم ہو گئیں. پھر اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مدت دراز تک رہا یہ سلسلہ بیت المقدس کی آبادی کا. پھر نصرانیوں نے اس کو اپنے ماتحت میں لے لیا، چڑھائی کی. یعنی جیسے جیسے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اعمال میں، ایمان میں کمزوری آئی تو چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں، اقتدار اور حکومت اور اقتدار ہاتھ سے، سلطنت ہاتھ سے نکل گئی، قوتیں ٹوٹ گئیں. بنیادی وجہ کیا بنی؟ ایمان اور اعمال میں کمزوری کے آنے کا. جب ایمان اور اعمال میں تازگی آئی، اس میں بلندی آئی، ایمان اور اعمال مضبوط ہو گئے، تو دوبارہ اللہ رب العالمین نے طاقت کو، اقتدار کو دے دیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کو جیسے جیسے بعد ہوتا گیا،
جیسے جیسے بعد ہوتا گیا کمزوریاں آنا شروع ہو گئی، لوگوں میں عیاشی شروع ہو گئی، فضولیات شروع ہو گئے، اعمال میں کمزوریاں آنے لگیں، تو پھر نتیجتاً یہ ہوا کہ یہود و نصارہ کو اللہ نے مسلط کر دیا اور مسلمانوں پر وہ غالب آ گئے، مسلمانوں کی مقدس مقامات ہاتھ سے چھن گئے۔ پھر ایک مدت دراز تک یہ جو ہے غیروں کے حوالے رہا، پھر اللہ رب العالمین نے اسلام کو فتح دی، ایمان اور اعمال دوبارہ زندہ ہوئے، ایمان اور اعمال پر دوبارہ محنتیں ہونے لگی، اور ایمان اور اعمال میں قوت جب پیدا ہوئی تو تقریباً 600 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ماتحت میں دوبارہ بیت المقدس فتح کر لیا گیا، دوبارہ بیت المقدس پر مسلمانوں کا شکنجہ جمع۔ تو اس طریقے سے یہ اتار چڑھاؤ ہمارے ایمان کے مطابق ہوتا رہا، اب بھی ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل آبادی اس کی عمارت سے نہیں بلکہ اس کے اندر کے اعمال سے ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، جہاں کہیں بھی تم رخ کرو اللہ تعالیٰ کو تم پاؤ گے۔ مشرق بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، جہاں بھی تم اپنا رخ کرو تم اللہ تعالیٰ کو ادھر پاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، یعنی بڑے بہت زیادہ وسیع علم کا رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یعنی ان لوگوں کی ایک اور بہت ہی زیادہ ایک بڑی بھاری بات جو اللہ رب العالمین کے حق میں لوگ کرتے ہیں، اتنی بھاری کہ اگر اللہ رب العالمین کا حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ گندی اور گھناؤنی باتوں پر صبر کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کہ یوں کہتے ہیں کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہے، مگر جبکہ وہ پاک ہے، اس سے اولاد سے پاک ہے۔ اور یہ بھاری بات کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہے، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے آسمانوں اور زمینیں ہیں، ساری کی ساری جو کچھ مخلوق ہے آسمان اور زمین میں سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی یکتا ہے، وہ اپنے صفات میں بھی یکتا ہے، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اس کا کوئی ہم نشین نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں، جسے اللہ رب العالمین سورہ اخلاص میں فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہ وہ اکیلا ہے۔ وہ اکیلا کیسا؟ 2 کے مقابلے میں اکیلا نہیں، 3 کے مقابلے میں اکیلا نہیں، بلکہ وہ یکتا ہے، وہ یکتا ہے، یعنی اس کے برابر میں اس گنتی کے بعد 2 یا 3 آ نہیں سکتا، ہے ہی نہیں۔ یکتانیت میں 2 3 آگے گنتی ہی نہیں ہے، اگر 1 کہیں گے تو 1 کے بعد 2 ہو سکتا ہے، 3 ہے، 4 ہے، آگے گنتیاں ہیں، مگر یکتا اگر کہیں گے تو اس میں کوئی گنتی نہیں ہے، وہ گنتی سے خالی ہے، وہ یکتا ہے۔ بل لہو ما فی السماوات، یعنی جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں میں سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سوائے اس کی ذات کے۔ کل لہو قانتون، اور ہر ساری کی ساری کائنات، اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، چاند و سورج لے لیں، زمین اور آسمان لے لیں، عرش اور فرش لے لیں، جنت اور جہنم لے لیں، سمندریں لے لیں، پہاڑ لے لیں، ہوائیں لے لیں، کچھ جو بھی ہے کائنات کے اندر سب کچھ اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں۔ اس کی فرما برداری میں زبردستی ہو یا خوشی کے ساتھ ہو، اس کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اور وہ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو۔ بدع کہتے ہیں نیا ایجاد کرنا، یعنی پہلے سے کچھ نہیں تھا، بغیر کچھ کے بغیر اس نے پیدا کیا ہے،
آج انسان بہت کچھ پیدا کرتا ہے، مگر بہت کچھ کیسے پیدا کر رہا ہے؟ چیزیں موجود ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کی اشیاء چیزیں موجود ہیں. اب ان چیزوں کو لے کر وہ اس کی تحقیق کرتا ہے، اس کے اندر کے معدنیات کو ڈھونڈتا ہے، اس کے اندر کے نباتات کو ڈھونڈتا ہے، جو بھی ہے اس کے اندر کی چیزوں کو ڈھونڈ کر پھر اس سے بناتا ہے، اس سے مرکب کر کے بناتا ہے، یعنی مرکب کرتا ہے، ترکیب دیتا ہے، پھر چیزیں بن رہی ہیں. مگر اللہ رب العالمین کی وہ ذات خود نہ وہ مرکب ہے کسی سے، اور نہ اس نے نہ اس کے بنانے سے پہلے کوئی چیز موجود تھی، بلکہ بالکل چیزیں بغیر کسی چیز کے اس نے نئے سے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کو. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو بس وہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو پھر چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر نصارہ کہتے تھے، یعنی یہود کہتے تھے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا، اور نصرانی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا. اور یہ اتنی بڑی بھاری بات تھی کہ دیکھیں، اولاد جو ہوتی ہے وہ دو جنسوں کے ملنے سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی جنس نہیں ہے، کوئی اس کی برابری میں نہیں ہے، کوئی اس کا ہم شکل نہیں یا ہم صفات نہیں. جب کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اولاد کیوں کر ہو گئی؟ اور اگر اللہ رب العالمین بغیر کسی جنس کے ملے ہوئے اگر اس کی اولاد ہے نعوذ باللہ، تو پھر وہ تو اسی کے مثل ہونی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ تو کوئی جنس نہیں رکھتے، نہ وہ مذکر ہے نہ وہ مؤنث ہے، کوئی جنسیت ہی نہیں، اب اسی کے برابر ہونی چاہیے. مگر جو بھی اولادیں ہیں وہ جنسیت رکھتے ہیں، بیٹے ہیں. مشرکین کہتے تھے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اب یہود و نصارہ کی طرح بیٹے ہو گئے، مذکر موجود ہیں اولاد کی شکل میں. مشرکین کے کہنے کے مطابق اولاد کی شکل میں فرشتے بیٹیاں کہلائی جا رہی ہیں تو بیٹیاں ہیں. تو پھر یہاں پر جنس پیدا ہو گیا. تو جب اللہ تعالیٰ کوئی جنسیت نہیں رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے اگر جنس پیدا ہو رہی ہے تو پھر یہ ایک تو عیب ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ تو ایک عیب ہو گیا. اور اللہ رب العالمین سارے عیوب سے پاک ہیں. جیسے اللہ پاک فرما رہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے ہیں، اولاد ہیں. سبحانہ، کہ وہ پاک ہے، وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. اور اس کے علاوہ اولاد کا ہونا، آپس میں رشتہ داریوں کا ہونا، یہ ایک طرح کی کمزوری بھی ہے انسان کے لیے، کہ انسان پھر اس کے خاطر کئی مقامات پر جھکنا پڑتا ہے. وہ ایک قسم کی پیروں کی بیڑیاں ہیں، وہ ایک قسم کی رکاوٹ ہے انسان کو کسی آگے بڑھنے میں. اور اللہ رب العالمین کے کوئی اولاد نہیں، اللہ رب العالمین یکتا ہیں، اس پر کوئی سوال کرنے والا نہیں، اس پر کوئی دباؤ ڈالنے والا نہیں، اس پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں، اور یہ سب کچھ انسانوں کے لیے ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین، اب ایک اور بات یہ کہ اگر اللہ رب العالمین کہ اگر نعوذ باللہ اگر اولاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام اولاد ہیں نعوذ باللہ، جو کہ نہیں ہے، تو پھر مریم علیہ السلام پھر کون ہوئی؟ مریم علیہ السلام پھر نعوذ باللہ بیوی بنی. اور ایک کمزور عورت کو، ایک عورت اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کی جو ہم جنس نہیں، ہم صفت نہیں، ہم ذات نہیں، کیسے بیوی ہو سکتی ہیں؟ اور اتنا بڑا الزام اللہ رب العالمین کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین باقاعدہ صبر کر رہے ہیں. اور صبر کیسے کر رہے ہیں؟ روٹ کا صبر نہیں، بلکہ ان کو طاقتیں بھی دیتے ہیں، ان کو عزتیں بھی دے رہے ہیں، ان کو ہوا پانی اور ان کی ساری ضروریات کو پورا بھی کر رہے ہیں، اور پوری ڈھیل دے کر رکھے ہیں. تو
تو اس سے بڑا صبر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ بغیر بدلہ لینے میں جلدی کیے کہ ان کے پلٹنے کا، ان کے معافی مانگنے کا، ان کی اصلاح کے کرنے کی امید رکھتے ہوئے ایک مدت دراز تک انتظار کرنا. اور اگر دنیا میں پکڑ تو یہود و نصارہ کو تو پکڑ آنی نہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے. اب ان کی جو پکڑ ہوگی وہ بس آخرت کے لیے رکھ دیا گیا ہے، آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی. تو یعنی اللہ رب العالمین سب سے بہت حد سے بڑھ کر کوئی حلیم نہیں، اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، اور اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی صابر نہیں. اور یہ صفات ہمیں بھی اپنانے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں اللہ رب العالمین کے نائب بن کر آئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں. جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، بے شک ہم نے آپ کو بڑے عمدہ اخلاق کے ساتھ بھیجا ہے یا بنایا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن کر رہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے چاہتے بن کر رہیں، ہم اس کے مقرب بن کر رہیں، ہماری آہوں کو اللہ رب العالمین بغیر ہاتھ اٹھائے سن لے، ہماری چاہتوں کو ہماری زبانوں سے نکلنے سے پہلے اللہ پاک پورا کر لے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہم کی قربت حاصل ہو، ان کی شفاعت حاصل ہو، تو پھر ہمیں ان سب صفاتوں پر عمل کرنا ہوگا. ہم اپنے آپ کو ان سب صفاتوں پر لانا ہوگا کہ صبر کرتے ہوئے، بڑی سی بڑی بھاری سی بھاری بات پر صبر کرتے ہوئے، اور اپنی فراخ دلی، اپنی کشادہ دلی کا اظہار اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ کرنا. نہ ہم اپنا منہ پھلائیں گے، نہ ہمارے اخلاق میں، نہ ہمارے عطا کرنے میں، نہ معاملات کے کرنے میں کوئی اس میں کمی پیشی ہوگی. بالکل فراغ دلی کے ساتھ، جیسے آج اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، کفار و مشرکین کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور گنہگار مسلمانوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں. کون لوگ؟ جو اللہ رب العالمین کے حق میں نعوذ باللہ بیٹے مانتے ہیں یا بیٹیاں مانتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں لا يعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں کہ لولا يكلمنا اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ لولا يكلمنا اللہ وتأتینا آیہ، کہ اللہ پاک ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہم پر کوئی آیتوں کو لے کیوں نہیں آتا، ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہم پر کوئی نشانی کو کیوں نہیں لاتا. کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طریقے سے کہا کرتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اسی کے مثل کہا کرتے تھے. تشابہت قلوبہم، یعنی ان کے دل، یعنی پچھلے لوگوں کے دل اور ان کے دل آپس میں ملتے جھلتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق کہ ہم نے تو یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہم بیان کر چکے ہیں. یعنی یہ کہ جب یہود نصارہ سے جب کہا، اصل میں رافع بن حریملہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خود کلام کر کے کیوں نہیں بولتا کہ میرا سچا نبی ہے، تم اس کی فرمانبرداری کرو. یعنی ان کی فرمائشیں جس بنی اسرائیل کی طرح، کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا نا کہ تورات ہم اللہ تعالیٰ کا کلام کیسے مانیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ خود کلام کر کے بول دے. تو اس طریقے سے، اور اس سے بڑھ کر تو انہوں نے اور یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آ جائے. تو یہاں پر اسی کے مثل یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ رافع بن حریملہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خود کیوں نہیں کہتا کہ یہ میرا نبی ہے اور تم اس کی فرمانبرداری کرو، ہم بھی تو خود سے کلام کو سنیں گے. اس پر یہ آیت اتری. اور اسی طریقے سے نصرانیوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بھی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، اسی قسم کی باتیں کی تھی. تو اس کی وعید میں اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دل، اور پچھلے دور میں موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں
جو ان کے دل تھے وہ دونوں ایک دوسرے کی طرح ہی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ آگے اللہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ اللہ پاک یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو حق کو دے کر بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ تم حق کو عام کرو، حق کی دعوت دو، اور حق کی دعوت میں حق کو ماننے والوں کے لیے خوشخبریاں سناؤ، اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈراؤ، یعنی بچنے کے لیے، بچانے کے لیے ڈراؤ۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جو حق کو نہ مانیں، جو جہنم رسید ہونے والے ہیں، جہنم کے حقدار بننے والے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اپنے آپ کو مصیبت میں یا مشقت میں یا اپنے دل کو غمگین نہ کرو، کیونکہ ان کے بارے میں تم سے تو کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ میں اپنے ماں باپ کا حال جان لیتا، یعنی وہ کس حال میں ہیں، کہاں ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ اس قسم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ میں اپنے ماں باپ کا حال جان لیتا، کاش کہ میں اپنے ماں باپ کا حال جان لیتا، کاش کہ میں اپنے ماں باپ کا حال جان لیتا۔ اس طریقے سے 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر طور پر کہا، ایک فکر کے طور پر، کہ وہ تو اسلام کے بغیر مر گئے ہیں، بت پرستی کے دور میں رہ کر مرے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پر یہ آیتیں نازل فرمائی کہ جہنمیوں کے بارے میں تم سوال نہ کرنا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہرگز یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے تم سے، چاہے یہود ہوں یا نصارہ ہوں، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم اتباع نہ کر لو ان کے دین کی۔ یعنی یہ لوگ تم سے راضی اسی وقت ہوں گے جب کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کی فرمانبرداری یا ان کے دین پر چلے نہ جاؤ۔ اور آج تک بھی یہی چیز دیکھنے کو آ رہی ہے کہ ان لوگوں کی ہر طرح کوشش یہی ہے کہ نئے نئے چیزوں کو لا کر، دنیا کی زیب و زینت کو ہمارے سامنے لا کر، دنیا کی چمک دمک کو لا کر، اونچی اونچی کرسیوں میں اور اونچے اونچے معاشرے کے انداز میں ہم سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہم دین کو چھوڑ دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حلیے کو چھوڑ دیں، ان کے اخلاق کو چھوڑ دیں، ان کے سنتوں کو چھوڑ دیں، تو پھر وہ بھی خوش، ہم بھی خوش۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے تم سے، یہود اور نہ ہی نصارہ، یہاں تک کہ تم اتباع نہ کر لو ان کے دین کی۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت اللہ ہی کی جانب سے ہے، یعنی سیدھا راستہ اللہ ہی کا بتلایا ہوا راستہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور جو کوئی ان کے نفس کی خواہشوں کی پیروی کرے، ان کے نفس کی خواہشوں کی پیروی کرے، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا ہو، من اللہ، یعنی اللہ کے جانب سے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو نہیں ہے ان کے لیے کوئی اللہ کی جانب سے ولی، یعنی مددگار، دوست، اور نہ ہی مددگار، یعنی اللہ کی جانب سے پھر کوئی ان کی کا نہ ہی ولی ہوگا، پرسان حال ہوگا، اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ کب؟ جب کہ دین کے آ جانے کے بعد، دین حق کے آ جانے کے بعد، دین حق کو سمجھا دینے کے بعد
اگر بندہ اس کی فرمانبرداری کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے فرمانبرداری پر اتباع پر چلے، یہود و نصارہ کی ملت پر چلے، ان کے طور طریقوں کو اپنا لے، ان کے حلیے کو اپنا لے، ان کے انداز زندگی کو اپنا لے اور اپنے ایمان میں کمزوری لے آ جائے، تو پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہے اللہ کی جانب سے کوئی ان کا ولی یعنی پرسان حال دوست، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، یعنی اللہ پاک اس کو اس کے حوالے کر دیں گے، دنیا کے حوالے کر دیں گے، پھر وہ دنیا کی دھکیں کھاتے پھرے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب عنایت کی گئی ہے اور وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حق کے ساتھ، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان والے ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی بے دینی کے مقابلے میں، بے دینی کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے طور و طریقوں کے مقابلے میں، کفر اور شرک کے مقابلے میں ایک جماعت ہمیشہ سے حق پر جمی رہے گی اور غلبے کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اللہ رب العالمین یہاں پر آگے فرما رہے کہ اگر ان سے رضامندی کر لی جائے، اپنے نبی کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر ان سے رضامندی کر لی جائے، ان سے ہرگز رضامندی نہیں کرنی ہے، اگر رضامندی کی گئی اور ان سے صلح کر لیا گیا تو اپنی دین میں اگر سستی لے آئے، ان کی طرف جھکنا نہیں ہے، ان کی ماننا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہی تعلیمات دی ہیں کہ وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یعنی جب تمہارے پاس حق واضح ہو چکا ہے، دین مکمل طور پر دین اور مکمل طور پر شریعت آ چکی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دین ہم نے مکمل کر دیا دین کو، اور ہماری نعمت یعنی جو دین ہے، جو ہدایت ہے، جو حق ہے، اس کو ہم نے یعنی اس نعمت کو ہم نے مکمل کر دیا اور عطا کر دیا۔ اب اس کے بعد اپنے دین میں کوئی سستی کا اختیار کرنا یا ان کی دین کی طرف جھکنا، چاہے طور طریقوں میں ہو، چاہے زندگی کے انداز میں ہو، چاہے ظاہری حلیے میں ہو، یا باطنی ان سے محبت، باطنی طور پر ان کی طرف لگاؤ اس کی شکل میں ہو، یا ظاہری طور پر ان کی ماننے میں ہو، کسی قسم کی ان کی طرف جھکاؤ نہیں ہوگا۔ اگر ہو جائے ما لک من اللہ، تو تمہارے لیے کوئی نہیں ہے اللہ کی جانب سے کوئی ولی یا مددگار۔ تو اسی وجہ سے فرمایا جاتا ہے کہ ان سے دلی ظاہری طور پر انسانیت کے ناطے ان سے اخلاق سے پیش آئیں گے، ہمدردی برتیں گے، مگر دلی طور پر ان کو اپنا رازدار یا ان کے دین کو پسند کرنا یا ان سے دلی تعلق رکھنا، یہ اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ ظاہری طور پر اخلاقیات سے ضرور پیش آئیں گے، انسانیت سے ضرور پیش آئیں گے، پریشان حال ہیں تو ضرور مدد کریں گے، بیمار ہیں تو ان کی اگر علاج کی ضرورت ہے تو علاج ضرور کریں گے، یعنی سارے اخلاق اور ساری انسانیت ان کے ساتھ برتیں گے، مگر دلی طور پر ان کے دین سے بیزارگی ضرور اپنے دلوں میں رکھیں گے۔ اگر ان کے دین سے بیزارگی نہیں رہی تو پھر ہوگا یہ کہ دھیرے دھیرے ان کی چیزیں اپنانا شروع ہو جائے گا۔ کیوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو
حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اتباع کرنے والا، ہو بہو، اتباع سے مراد کیا ہے؟ قدم بقدم چلنا. قرآن کی اتباع کرنے والا جنت کے باغیچوں میں اترنے والا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی اتباع پورے طور پر کریں. تو قرآن کی اتباع میں کیا کیا ہے؟ قرآن کی اتباع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ گئی سب سے پہلے درجے پر. جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی اتباع کی دعوت دی، اسی جگہ میں، اسی جملے میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی فرمانبرداری اور اپنے نبی کی اتباع کی بھی دعوت دی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. یعنی جہاں کہیں بھی اپنی دعوت دی، فوراً ساتھ ہی ساتھ نبی کی بھی دعوت دی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی کسی جنت کی نعمتوں کی، جنت کے تذکروں کی آیت پر پہنچتے تو وہاں پر رک کر اللہ رب العالمین سے مانگتے جنت کو کہ اللہ تو ہمیں ان نعمتوں کا حصہ دار بنا دے. اور جہاں کہیں بھی عذاب کی کسی آیت پر پہنچتے تو وہاں پر رک کر اس سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور انسان کو چاہیے کہ اسی کے مطابق عمل کیا جائے. یہاں پر اسی کا بعض روایتوں میں آتا ہے، مفسرین کا کہنا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے پاس کتاب کو عطا کیا گیا، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کے تلاوت کے حق کے ساتھ، یعنی تلاوت کا حق ادا کرنا. تو تلاوت کا حق ادا کرنا سے مراد یہ کہ آیت عذاب پر رک کر پناہ مانگی جائے اور وہاں سے اس کے بچنے کی کوششیں شروع کر دی جائے، عملی زندگی میں داخل ہو جائے. وہ چیز سمجھیں گے، معنی کو سمجھیں گے، مفہوم کو سمجھیں گے تو پھر یہ چیزیں پیش آئیں گی کہ اگر عذاب کی آیت آ رہی ہے تو وہاں رک گئے، اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ اے اللہ ان قسم کے عادات سے، ان قسم کے اعمال سے تو ہماری حفاظت فرما اور جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اور بچنے کی ترتیب شروع ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے جنت کی اگر آیات آئیں گی، جنت کی نعمتوں کی آیات آئیں گی تو اے اللہ اس کی طرح، اے اللہ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے والے بنا اور ہمیں جنت کا حصہ دار بنا. اس طریقے سے وہاں پر بھی رک کر اللہ رب العالمین سے مانگنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا، یعنی یہ تلاوت کا حق ادا کرنا ہے. اب آگے اللہ رب العالمین جی جی کوئی بتائیں. اوپر بولے کہ کافروں کی تعریف انہوں کے دل میں اپنے لیے جو بات لوگ بولتے ہیں کہ صبح سے تو اچھے کافر ہے، ہم سے تو اچھے کافر ہے، یہ کر لیتے وہ کر لیتے، صبح اٹھ جاتے، پھر یہ سب بولنا نہیں ہے نا، خراب ہونا یہ سب. ہم سے بہتر وہ ہیں ایسا بولنا مناسب نہیں ہے. ہم سے بہتر چاہے وہ جتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، جو تعلیمات ہمیں اختیار کرنی چاہیے تھی، انہوں نے ان تعلیمات کو اختیار کر لیا ہے. اصل میں اسلام نے تو تعلیم یہ دی ہے کہ تہجد سے اٹھا جائے، ہے نا، تہجد سے اٹھنے کی تعلیم دی ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تم پر تہجد کو فرض کر دیتا. تو ابھی کبھی کوئی بیمار ہو، کوئی رات میں دیر سے سو رہے ہوں، کوئی کسی حال میں ہو، کوئی کسی حال میں ہو، تو مشقت کے اندیشے کی وجہ سے تہجد کو نفل رکھا گیا، ورنہ تہجد تو فرض کا درجہ رکھتی تھی. مگر فضیلت کے اعتبار سے تو وہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے. تو اب تو اس سے پتہ کیا چلا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ کم سے کم تہجد میں نہ صحیح فجر میں اول وقت پر اٹھا جائے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کا حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد میری یاد میں بیٹھا رہتا ہے، میں درمیانی حصے میں، دن کے درمیانی حصے میں اس کی کفایت کروں گا، یعنی میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، اس کے کاموں میں مددگار ہونے کے لیے. اللہ تعالیٰ کافی ہیں، کسی اور کی سفارش کی یا کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اس بندے کو.
اور پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فجر کے بعد کے وقت میں یعنی صبح کے وقت میں برکتیں رکھی ہیں۔ تو جب مطلب اس سے کیا پتہ چلا کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ علی صبح اٹھ جائے، پھر اس کے بعد سوئے نہیں۔ اسلام کی یہ تعلیمات ہے۔ اب ہماری تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا اور غیروں نے اپنا لیا۔ تو اصل تو تعلیمات یہ ہیں۔ اب ہم اور اس کے علاوہ ایمان ہمارے دلوں میں موجود ہے، تو اس کی وجہ سے ہم سے بہتر ان کو ہم نہیں کہا جائے گا۔ اس بات پر افسوس ضرور کیا جائے گا کہ جن تعلیمات کو ہمیں اپنانا تھا ان لوگوں نے اپنا لیا ہے۔ اور آگئی بات سمجھ میں؟ جی جی میں سر بولتے کہ اب جیسے کام والے بھی اگر رکھنے کے لیے ڈھونڈ رہے تو لوگ بولتے کہ ارے بھائی مسلمان کو نہ رکھو، مسلمانوں سے تو سے جھگڑا ہے تھے، ایسے باتیں سننے میں آتے ہیں۔ ایسا اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے جی۔ چاہے وہ ہوں، ان میں بھی اچھے برے ہیں، ہم میں بھی اچھے برے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ ہم میں صرف برے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ جتنا بھی بولو کہ ایمان دل میں موجود ہے، پتہ نہیں کب ہم میں کے برے ایمان لے آ جائیں اور توبہ کر لیں۔ ایمان تو دلوں میں موجود ہے، کب پتہ نہیں کب توبہ کر لیں، کب جنت کے ہم سے آگے نکل جائیں اور ہم ان کو ٹوکنے والے، ان کو برا کہنے والے پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو کسی کے بارے میں برائی کا فتویٰ ہم ہرگز نہیں دیں گے کسی کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر، چاہے جتنا بھی بڑا گنہگار ہمارے سامنے آ جائے، مگر ہم ہرگز نہیں کہیں گے کہ یہ دیکھو ایسا گنہگار ہے، ہم اس سے بہتر ہیں، ہرگز نہیں کہنا ہے۔ پتہ نہیں اللہ رب العالمین ہمارے اسی بول کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ کر دے اور ہمیں اس کی جگہ پر لا کر کھڑا نہ کر دے، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ رب ہم کسی کے بارے میں افسوس کر سکتے ہیں، درد سے اس کو حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نیک نصیحت کے ساتھ اس کو سمجھا سکتے ہیں، اسے منا سکتے ہیں، اس پر محنت کریں گے، مگر بیٹھ کر باتیں نہیں بنائیں گے، تانے نہیں دیں گے، یا اس کو برا بول کے ہم اپنی جانب سے فتویٰ نہیں دیں گے۔ کافر کو بھی ہم کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہم اس کو کھلم کھلا دعوت نہ دیے ہوں اور وہ کھلم کھلا اس کو رد نہ کر دیا ہو، ورنہ ہم پکڑ میں نہ آ جائیں۔ تو ایسا نہیں کہنا ہے۔ اپنی اولادوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم سے بہتر وہ دھیڑ ہیں، یہ ہیں، وہ نہیں کہنا ہے یہ بات۔ دیکھو انہوں نے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افسوس کہ ہمارے اخلاق کو، ہماری تہذیب کو ان لوگوں نے اپنا لیا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں۔ اور جن تہذیب کو انہوں نے اپنا لیا اس کی وجہ سے وہ آج دنیا میں آگے نکل گئے، اور جس تہذیب کو ہم نے پیچھے ڈال دیا اس کے سبب سے وہ لوگ آگے نکل گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ آج یورپ بہت آگے بڑھا ہوا ہے ہمارے، ہے نا، ٹیکنالوجی میں کہو، مال میں کہو، تہذیب اور تمدن میں کہو، ہر چیز میں یورپ آگے بڑھ چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ انہوں نے ایسی تہذیب کو اپنایا ہے جس میں زیادہ کوسنا کاسنا نہیں، کسی چیز کی، کسی کام کی حقارت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ہر چھوٹا سے چھوٹا کام بھی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا سے بڑا کام بھی بڑا نہیں، ہر چھوٹے اور بڑے کام کی لوگ عزت کرتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے ہر چھوٹا اور بڑا کام کرتے ہیں۔ بڑا سے بڑا مالک بھی نیچے اتر کر اپنے خادموں کے ساتھ کام کرتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ان کے پاس۔ اور اس کے علاوہ اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنے والے ہیں، اور صبح سویرے اٹھنا اور اپنی دوڑ میں نکل جانا۔ تو اللہ رب العالمین دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے، اس کا اصول ہے کہ جو انسان صحیح نہج پر، صحیح رخ پر محنت کرے، اللہ رب العالمین اس کا پھل اس کو ضرور دیتے ہیں، چاہے وہ انسان کافر ہو یا مسلمان ہو، فرمانبردار ہو
یا اس کا باغی ہو، غدار ہو، مگر اس کی محنت اگر صحیح رخ پر ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور کامیاب کریں گے، کیونکہ یہ دنیا ہے اور دنیا دارالاسباب ہے۔ آخرت کا معاملہ الگ ہے، فرمانبرداری پر فیصلے آخرت میں ہوں گے، جنت اور جہنم کے، مگر دنیا میں فیصلے دینداری پر، دنیا کی کامیابیوں کی، دنیا کی فراوانیوں کی فیصلے دنیا میں نہیں۔ دنیا میں جو ہے صحیح نہج پر جو بندہ محنت کرتا ہے، صحیح تہذیب اور صحیح تمدن کے ساتھ صحیح رخ پر، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمارے اندر ہمیں یہ تعلیمات، ہماری نسلوں میں یہ تعلیمات کو عام کرنا ہے کہ پورے ہمیں دین اسلام کے ساتھ اللہ کی فرمانبرداری، پورے طور سے اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کے ساتھ ہم صحیح نہج کو اپنائیں گے، دنیا کے اسباب اختیار کرنے میں بھی، دنیا کی ترقیوں کے کرنے میں بھی صحیح اصولوں پر، صحیح نہج پر ہم محنت کریں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے مطابق دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ہمیں کامیاب اور بامراد کریں گے۔ اب صحابہ کتنے محنتی تھے، صحابہ کتنے محنتی تھے، ہماری طرح نہیں تھے۔ 3 وقت کھانوں کا نظام نہیں تھا، مل گیا کھا لیے، نہیں ملا نہیں کھائے، مگر اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں اتنے زیادہ منہمک۔ جب ملک شام میں جانا ہوا صحاباؤں کا، ملک شام کے میں ان کو ملک شام فتح ہوا اور وہاں کی وزارت کو سنبھالا، وہاں کی حکومتوں کو سنبھالا، تو وہاں دیکھا کہ بیت الخلائیں جو قضاء حاجت کو پورا کرنے کی جو بیت الخلاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہے، تو صحابہ اتنے مشغول اور اتنے مصروف رہتے کہ اس کو تبدیل کر دیں یا اس کو توڑ کر دوسرا بندھا لیں، اتنی فرصت نہیں رہی اس وقت میں ان کے پاس۔ اور جب سخت ضرورت پڑتی تو دوڑتے دوڑتے جاتے اور فوراً واپس آ جاتے اور خوب استغفار کرتے، خوب توبہ اور استغفار کرتے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم استغفار کیا کرتے تھے، کیونکہ قبلے کی طرف نہ رخ کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، نہ پیٹ کر کے پورا کر سکتے ہیں، دونوں کی حدیث میں ممانعت ہے، دونوں کو منع کیا گیا ہے۔ تو اب جب منع کردہ چیز، یعنی کس وجہ سے منع کیا گیا ہے؟ ادب کے لحاظ سے منع کیا گیا ہے۔ اب مجبوری ہے، دوسرے رخ پر بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے تو بیٹھ بھی جائیں سخت ضرورت کے موقع پر تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کے بعد خوب توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ میرا کہنے کا یہاں پر یہ کہ ان کی زندگیاں اتنی مشغول تھیں، فارغ نہیں تھے۔ صحابہ کی زندگیاں باقاعدہ مشغول رہیں، وہ ہماری طرح سوتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پھرتے گھومتے، ہماری طرح آرام کی زندگی نہیں گزارے انہوں نے۔ ان کے سروں پر جنگیں تھیں، ان کے سروں پر اپنی گھر کی ذمہ داریاں تھیں، ان کے سروں پر تجارت ہو یا کاشتکاری ہو یا وزارت ہو یا حکومت ہو یا قاضی القضاء بھی تھے صحابہ، فیصلوں کا کرنا ہو، یعنی ہر صحابہ میں ہر شعبے کا انسان موجود تھا۔ ان میں طبیب بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین کی، ہم سمجھتے ہیں کہ پلاسٹک سرجری آج کی نئی ٹیکنالوجی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی کی ناک کٹ گئی، تو اس صحابی نے ایک چاندی کی ناک لگوا لی۔ یعنی اس طریقے کی سرجریز، اس طریقے کی چیزیں اس زمانے میں موجود تھیں، صحابہ کے اندر طب موجود تھا، عمل جراحی موجود تھا۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم ہی ٹیکنالوجی میں بڑے ماہر ہیں۔ ہاں، طور طریقے الگ تھے، انداز الگ تھے، مگر شکر ہے کہ اس زمانے میں بیماریاں بھی اتنی نہیں تھیں۔ آج کی ہمارے طور و طریقوں نے، ہماری تہذیب نے ہمیں زیادہ بیماریوں میں گرفتار کر لیا ہے، اور ان کی تہذیب اتنی پاک اور اتنی صاف و شفاف تھی اور اتنے وہ مہذب تھے، ان کے جینے کے طریقے اتنے اچھے تھے کہ اتنی بیماریاں بھی نہیں تھیں۔ تو ہم سے زیادہ اچھے تو وہ ہوئے، ہم سے زیادہ ماحول پاکیزہ ماحول ان کا رہا، پھر ہم نے آج ترقی کر کے ماحول کو پلید کر لیا ہے۔ تو اصل میں کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اصل
عمدہ تہذیب، جلدی اٹھنا، جلدی سونا، پاکیزہ اخلاق کا اپنانا، بات میں سچائی اور نرمی، اور سامنے والے کا پورا عزت کا خیال رکھتے ہوئے بات کا کرنا، یہ سب کچھ جو ہے ہماری تہذیب ہے. اخلاقیات ہماری تہذیب ہے. معاملات میں درستگی یہ ہماری تہذیب ہے. عمدہ معاشرہ یہ ہماری تہذیب ہے. اپنے عبادات میں، اپنے دین میں پختہ رہنا یہ ہماری تہذیب ہے. مگر ہم نے ہماری تہذیب کو چھوڑ دیا اور غیروں نے اس تہذیب کو اپنا لیا، اور وہ آج نکل گیا کامیاب ہو کر، اور ہم نے ان کی بے دینی کو ان کی کامیابی کا گر سمجھ لیا. غلطی یہیں پر ہوئی. ہم نے ان کے اخلاق، انہوں نے جو ہماری چیزیں اپنائی ہیں اس کو کامیابی کا گر نہیں سمجھا، بلکہ ہم نے ان کی بے دینی کو، ان کی بے ایمانی کو، ان کے بے اعمال کو ہم نے ان کی کامیابی کا گر سمجھ کر اس کی پیروی کرنے لگ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ذلیل و رسوا ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم گاجر اور مولی کی طرح کٹنے کے لائق ہو گئے. اگر ہم تہذیب کو اپنا لیتے، اپنے ایمان اور اعمال کے ساتھ ہم اپنا رخ درست کر لیتے، اپنے اندر سے دھوکہ دڑی کو ختم کرتے، اپنے اندر سے سود خوری کو ختم کرتے، رشوت کو ختم کرتے، تو آج ہم کامیاب ہو جاتے. اب بنی اسرائیل پوری دنیا میں غالباً زیادہ سے زیادہ 3-4% غالباً ہے، بہت کم، سب سے زیادہ کم پرسنٹیج میں ان کی تعداد ہے، مگر پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. پوری دنیا کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں، سرمایہ کاری ان کے ہاتھوں میں ہے. آپ چاہیں ہندوستان کی کسی بینک سے بھی ٹرانزیکشن کرو، یا کسی اسلامی بینکوں سے اگر ٹرانزیکشن کرو، جو بھی ہو وہ جاتا کہاں ہے؟ کسی نہ کسی شکل میں وہ جاتا ہے مین جو راکشیلڈ کا جو اصل سرمایہ کاری ہے اسی کی طرف جاتا ہے، اسی سے جا کر ملتا ہے. تو کیوں کہ کم سے کم اس میں رہ کر رہتے ہوئے ان کے اندر، اس لیے وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب والوں کے اندر، اپنے دین والوں کے اندر رشوت اور سود خوری کو حرام قرار دے کر رکھا ہے. کوئی آپس میں رشوت میں، سود میں معاملہ نہیں کرتا. وہ سود دوسروں سے لیتے ہیں مگر اپنوں سے نہیں لیتے، اپنے دین والوں سے سود نہیں لیتے، کیونکہ ان کے نزدیک سود اور رشوت اپنے دین والوں کے اندر حرام ہے. باہر والوں سے وہ لوگ لے سکتے ہیں، ان کا یہ اصول بنایا ہوا ہے. نہ وہ سود دیتے ہیں نہ وہ سود لیتے ہیں، ان کا یہ اصول ہے. جبکہ یہ اصل میں ہمارا اصول ہے، ہمارا مذہب ہے، ہماری تعلیمات ہیں، اور ان لوگوں نے اپنا لیا اور ساری دنیا پر بھاری بن کر بیٹھ گئے. اور آج ہمارے یہاں پر بغیر سود کے یا بغیر رشوت کے کام ہی نہیں چلتے. تو جب تک ہم اس ماحول کو، ہمارے اندر کی یہ بد تہذیبی کو، یہ بددیانتی کو، جب تک ہم اس کو ختم نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، ہم آگے کیسے آ سکتے ہیں؟ اب ذہن میں ایک بات یہ آئے گی کہ ہم اس کو بدلیں گے کیسے؟ ہم اپنے گھر کی 4 دیواریوں میں رہ کر ایک منفرد طور پر ایک گھرانہ کیسے اس کو تبدیل کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں. ہم وہ فیکٹری ہیں جو 10 سال بعد ہمارا پروڈکٹ باہر مارکیٹ میں جانے والا ہے. ہم ایک کارخانہ ہیں، ہماری گودوں میں ہماری اولادیں پل رہی ہیں. 3 سال بعد یا 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد کا ماحول آج ہمارے گودوں میں ہے، ہمارے گھروں کے 4 دیواری کے اندر ہے. جب یہ لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر جب باہر کے ماحول میں جائیں گے تو مضبوط اور پختہ، صحابہ کی مضبوط ایمان کے ساتھ، مضبوط ارادوں کے ساتھ، خالد بن ولید بن کر، عمر بن خطاب بن کر باہر جائیں تو ضرور ماحول دنیا کا کیوں نہیں تبدیل ہوگا، ضرور تبدیل ہوگا. کسی کو کچھ سوال کرنا ہے؟
السلام علیکم جی وعلیکم السلام. یہ ٹاپک سے ہٹ کے ہے کیا مسائل ہے مطلب انگوٹھی نکلی انگوٹھی جو ہوتی ہے اس سے میرے کو یہ سننے میں آیا پتہ نہیں ابھی کہاں تک سچ ہے کہ اس سے نماز ہوتی ہے کیا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی پیتل کی تانبے کی انگوٹھی پہن کر آئے تھے. آ کر مجلس میں بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نہیں تھا کہ کس کے ہاتھ میں کیا ہے. اب مجموعہ بیٹھا تھا، مجموعہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہ صحابی آ کر بیٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتوں کی بو آ رہی ہے، بتوں کی بو آ رہی ہے، کیونکہ تانبے اور پیتل سے بت بنائے جاتے تھے. تو وہ صحابی فوراً سمجھ گئے اور اس کو نکال دیا. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس قسم کی جس سے بت بنائے جاتے ہوں اس کی انگوٹھی پہننا نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جی اور کچھ ہے؟ اب ہمیں ہماری آیات سے کیا پتہ چلا کہ یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو ہمیں اپنانا نہیں ہے. اس میں ہمارے لیے کامیابیاں نہیں ہیں. اس کو ہمیں اپنے پلے باندھنا ہے. جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پوچھنا چاہتی تھی جس طرح سے آپ انگوٹھی بتا رہی ہیں کہ پہننا صحیح نہیں ہے، پھر کیا جو آرٹیفیشیل چوڑیاں پہنتے ہیں یا کچھ اور زیورات جو کچھ پہنتے ہیں شوق وغیرہ وہ سب بھی نہیں پہن سکتے؟ نہیں، پہن سکتے ہیں. جیسے اگر وہ پلاسٹک سے بنا ہو یا کوئی آرٹیفیشل کچھ اور، اس سے خاص کر کے پیتل تانبے جس سے بت بنائے جاتے ہوں خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اس سے پرہیز کرنا اچھا ہے. شکریہ. اور چاندی پہن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پہن سکتے ہیں، ایسا کوئی اس میں حرج نہیں ہے. دوسری چیزیں جیسے آج کل تو بہت سارے نقلی زیورات تو بہت قسم کے زیورات ہیں. جی وعلیکم السلام. جی اس کے فوائد دیکھ کے بنا لیے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.